یعنی کہ برج ہود کے جو لوگ ہیں، ہم 6 اپریل سے شروع کریں گے پائسز آج کا ہاروسکوپ، اور 13 اپریل پہ اینڈ کریں گے۔ جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہ ہو، اگر آپ کا نام ڈی یعنی ڈی داؤد ہو گیا، دانیہ ہو گیا، تو بھی یہ والا ستارہ پائسز اور اس کی جو انفو ہے نا وہ آپ کی بالکل مدد کرے گی۔ اچھا جی، 6 اپریل سے لے کے 10 اپریل تک تو سچویشن ٹھیک ہے۔ ایسے کام جن کے لیے آپ کوشش میں ہیں، کسی دوست کی مدد ریکوائرڈ ہے، اللہ کرے کہ کام ہونے چاہیے، کوئی رکا ہوا کام ان 5 تاریخوں میں نکلنا چاہیے، یا آپ کے کریئر سے ریلیٹڈ کاموں میں ان ستاروں کو آپ کو یہ آسانی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں تو 11th 12th اور 13th کی جو 3 تاریخیں ہیں یہ تھوڑی سی سلو ہیں اپریل کی، تو ان 3 تاریخوں میں جب آپ اپنا صدقہ دے دو گے، اللہ سے جو ہے صدقہ رد بلا ہے، اور اگر آپ دعا کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ 3 تاریخیں بھی جو ہیں یہ آپ کا کچھ بھی نہیں انشاءاللہ بگاڑ سکیں گی۔ تو یہ جو 3 تاریخیں ہیں نا، 11th 12th اور 13th اپریل کی جو 3 تاریخیں ہیں، یہاں سے ہمیں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ نکالنا ہے، اور صدقہ یا دعا۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا پائسز، میجر وارننگ آپ کی رہی ہی آپ کے ریلیشن شپ ایریا کے اندر رہی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا جنوری 2025 سے ہم شروع ہوئے تھے کہ اگر پائسینس اور ورگوز، اگر آپ نے اپنے رشتوں کو بچانا ہے تو بہت محنت کرنی ہوگی آپ کو، اور اس کے علاوہ اس سال سے ہوا ہوتا کہ ابھی پچھلے نہیں نکلے، تو اس سال ایک ستارہ یہاں پہ آ جاتا ہے 5 فیبروری کو پرابلم بڑھانے کے لیے، دوسرا آ جاتا ہے 2 مارچ کو مسئلوں کو ہوا دینے کے لیے۔ لیکن اب اللہ کا شکر ہے، آپ 3 تاریخیں نوٹ کر لیجئے، اگر اب تک رشتے بچ گئے ہیں تو آپ انشاءاللہ 21 مارچ سے کچھ ریلیف فیل ہو جائے گا۔ دوسری ریلیف کی شکل بنے گی 10 اپریل، یہ جو بھی آ جائے گی اسی ہفتے میں، پھر اگلی 15 اپریل جو نیکسٹ ویک میں ہمیں مل رہی ہے، اور فائنل ڈیٹ ہے جولائی کا 1 ویک۔ تو جن کے رشتے اب تک بچ گئے ہیں نا، ہیٹس آف ہے کہ آپ نے یہاں تک اپنے رشتوں کو پہنچا دیا، چاہے وہ کاروباری آپ کے ریلیشنز تھے یا آپ کی ازدواجی زندگی تھی، تو یہ آپ کو مبارک ہو۔ اب اتنی سفوکیشن نہیں رہے گی جتنی کہ میں کہتی ہوں 21 مارچ 2026 تک مجھے نظر آتی تھی، اب اس طرح گھٹن نہیں رہے گی انشاءاللہ، اب آپ کو ڈیل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ ایک ستارہ آپ کے فائنینشیل ہاؤس میں جب 14 فیبروری کو گیا تو میں ڈر گئی کہ یہ مالی معاملات میں آپ کو تنگ کر سکتا ہے، لیکن ابھی اللہ کو آپ پہ پیار تھا، انہوں نے ایک ستارہ 21 مارچ کو یہاں بھیجا ہے، 21 مارچ کو آیا، اور دوسرا یہاں پہ انٹر ہو جائے گا 10 اپریل کو۔ تو یہ دونوں ستارے مالی معاملات میں برکت، تیزی لے کے آ سکتے ہیں، یعنی مالی معاملات میں ذرا ہمیں تیزی انڈیکیٹ ہوتی ہے، پیسے کو سنبھالنا بھی ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں پیسہ آپ کی جیب میں ہونا چاہیے، یہ میں ابھی سے آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ تو اگر اس وقت میرے رب کا کرم ہوتا ہے تو اس کرم کو ذرا آپ نے مینج کرنا ہے، سنبھالنا ہے، اوور کانفیڈنٹ ہو کے سپینڈ نہیں کر دینا، یہ آپ نے ذرا سی میری بات یاد رکھنی ہے۔ پھر ایک ستارے نے جگہ بدلی پائسز 31 مارچ کو، یہ بھی مزے کا ہے، آپ کو آپ کے رشتہ داریوں میں بہتر کر رہا ہے، آپ کی ٹریولنگ کو بڑھا سکتا ہے، وہاں پہ اس کی پوزیشن ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کے جو ہے تعلقات کو سسرال، خاندان، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے یہ بہتر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کرے آپ اس سے مستفید ہوں، اور رشتے نبھانا ہی اصل میں زندگی کا حسن ہے۔ تو اب تو رشتے ازدواجی ہیں، سسرالی ہیں، خاندانی ہیں، بہتری کی طرف ہمیں ستاروں کی انڈیکیشن جا رہی ہے، یعنی 21 مارچ سے ادھر بھی سفوکیشن ختم ہوئی ہے، 31 مارچ سے سسرال، خاندان یہاں بھی ختم ہوتی ہے، تو اگر کہانی کو جوڑیں تو چیزیں بہتر ٹریک پہ نظر آتی ہیں۔
پھر جو ہے ایک ستارہ جب یہاں پہ آیا تھا پائسز، پچھلے سال یہ آیا 10 جون کو، جس سے مجھے امید تھی لو لائف میں کوئی مزیدار کلک لے کے آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں جو بہت پیاری امید تھی آپ کے جو ہے رومانس ایریا میں مزیدار کلک ہو سکتا ہے، فور دا ٹائم بینگ یہ کچھ سلو ہو گیا تھا، اور اس کے سلو ہونے کی جو تاریخیں تھیں وہ تھیں 10 جو ہے شروع ہوتی ہیں 10 مارچ جو ہے 10 نہیں سلو یہ ہوا تھا 11 نومبر پچھلے سال، اور اس سال 11 مارچ سے پھر ایکٹیو ہو گئے۔ اللہ کرے اس کی کن آپ نے اللہ پاک سے مانگنی ہے کہ زمین پہ اس کی برکت آپ کے لیے اترے اور آپ کے لیے یہاں پہ یہ آسانی پیدا کرے۔ یہاں پہ یہ ستارہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ وہ ہمارے پائسینس جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں، یا اولاد کے خواہش مند ہیں، یا اولاد کے دنیاوی معاملات کے لیے کچھ ان کے سپنے ہیں، اس میں اللہ پاک آپ کو سرخرو کر سکتے ہیں۔ اور وہ پائسز جو کوئی ایسا مزیدار رومانس میں کوئی ایسا لو کلک ہو سکتا ہے جو آگے چل کے ایک پرماننٹ ریلیشن شپ میں بھی جو ہے وہ اینڈ اپ ہو سکتا ہے۔ تو اس ہفتے کی ساری ڈیٹس ٹھیک ہیں پائسینس، ماں سوائے 11، 12 اور 13 اپریل۔ تو اس میں وہی مومن کا ہتھیار جو ہے دعا اور صدقہ جو رد بلا، تاکہ یہ 3 دن میں بھی کوئی بھی ناگوار صورتحال میرے پائسینس کو ڈسٹرب نہ کرے۔ یہ تھا جی آج کا ہاروسکوپ پوری ڈیٹیل کے ساتھ۔ بنتا ہے سبسکرائب کرنا اور میرا کہنا، ٹھیک ہے نا، بلکہ آج تو میری ریکویسٹ نہیں، آپ کو خود ہی مزے سے ریڈ گھنٹی کے بٹن کو دبا دینا چاہیے۔ ویڈیو پسند اگر آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب کا بھلا سب کی خیر، لوگوں کا بھلا کریں گے تو ہماری اپنی زندگی میں بھی اللہ کے حکم سے خیر۔ ہمارے پائسز دوستوں کے لیے 5 سے 12 تک کا جو یہ ہفتہ ہے، اس ہفتے میں آپ کی زندگی سے ایک وائب، جیسے آپ کے گھر میں بہت ساری انرجیز تھی، 7 انرجیز تھی، بہت سارے پلانٹس تھے، اور اب وہ سارے آہستہ آہستہ نکل کر ایریز میں چلے گئے ہیں۔ اور اس ہفتے مارس بھی آپ کے گھر سے نکل کر تو ایریز میں چلا جائے گا، مطلب آپ کا 2nd ہاؤس موسٹ امپورٹنٹ ہو جائے گا۔ اور آپ جب تک مارس کی اور آپ کی بنتی نہیں ہے، تو جب تک مارس آپ کے گھر میں رہا، پینٹ اپ ایگریشن، غصہ، ڈسکمفرٹ آپ کو رہی۔ اب 10 تاریخ کے بعد جب مارس جہاں سے چلا جائے گا وہ ڈسکمفرٹ تو دور ہو جائے گی۔ مارس 2nd ہاؤس میں آگے ضرورت سے زیادہ ایکٹیو ہو جائے گا۔ 2nd ہاؤس آپ کا اگلے 4 ہفتے بہت زیادہ اسٹرانگ رہنے والا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا 2nd ہاؤس کے تمام تر معاملات میں نے آپ کو ایکسپلین کرتی رہی ہوں، کیونکہ 2nd ہاؤس ضرورت سے زیادہ آپ کا امپورٹنٹ ہوا ہوا ہے۔ 2nd ہاؤس کو ہم کہتے ہیں بیت المال، ہاؤس آف ویلتھ، اور سب سے بڑی ویلتھ انسان کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ سو یہ طرح سے آپ کی ذات کا گھر بھی، آپ نے جتنے بھی آپ کے فائنینشیل ڈیسیشنز ہیں ان کو امپلسو نہیں لینا، فوری طور پر فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا بائی کرنا ہے، کیا سیل کرنا ہے، کیا پرچیز کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، ان چیزوں کو آپ نے فوری کوئی بھی فیصلہ نہیں لینا، اور خاص طور پہ ایسے فیصلے جن کا تعلق آپ کی ذات سے ہو۔ اور جو پائسس لوگ اپنے کوئی کاسمیٹکس کرانا چاہتے ہیں اس کے لیے ابھی تھوڑا سا ویٹ کر لیں، کیونکہ ابھی وینس بھی بہت اسٹرانگ ہے، اور وہ آپ کے 3rd ہاؤس میں ہے وینس، اور مارس 2nd ہاؤس میں۔ سو ایسے ابھی بہرحال تھوڑا سا ہر فیصلے کو جس میں ذات کا انوالومنٹ ہو اور مال کی انوالومنٹ ہو، اس کو تھوڑا سا کیئر اس میں رکھیے گا۔ اور اس کے بعد آپ کے لیے یہ ہفتے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے اچانک آپ کو موڈ سوئنگز ہیں، بہت زیادہ موڈ سوئنگز ہیں، اور اتنی موڈ سوئنگز ہیں کہ آپ کو خود بھی حیرانی ہوگی، جو کہ دوسروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے جو آپ کے ارد گرد ہیں، آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے فیملی ممبرز ہیں۔ آپ نے موڈ سوئنگز پر آپ نے تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے، اور یہ کنٹرول جو ہے یہ اس صورت میں اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، خاص طور پہ ویکینڈ پر۔
آپ کے لیے جو ویکینڈ ہے لیٹس سے تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے، تھرسڈے سے آپ کا ویکینڈ شروع ہوتا ہے. سو تھرسڈے آنورڈز آپ نے تھوڑا سا اس چیز کو انڈر کنٹرول رکھنا ہے کہ آپ کو موڈ سوئنگز اور غصہ اور بلا وجہ کے ایموشنز جو ہیں ان کا حملہ نہ ہو. اس کے بعد آپ کے جو آپ کی جو ینگ لوگ ہیں وہ ہو سکتا ہے پیسہ ضائع کرنے کی کوشش کریں. آپ ان پر پوری نظر رکھیے، خاص طور پر آپ کے جو بچے ہیں، اگر آپ کی اولاد ہے یا چھوٹے بہن بھائی ہیں تو اس چیز پر آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ اپنا کیا فیصلے کر رہے ہیں اپنی زندگی کے حوالے سے، اور خاص طور پہ ایجوکیشن کے حوالے سے. ہو سکتا ہے آپ کے بچوں میں سے کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی رانگ ڈیسیشن لے لے، یا آپ کا چھوٹا بہن بھائی ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے نظر رکھنی ہے اپنے ینگر سبلنگس پر بھی اور اولاد پر خاص طور پر. اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی میجر ایسا ڈیسیشن جس کا تعلق لائف سے اور لائف پاتھ سے ہو سکتا ہے وہ آپ کے بچے غلط اٹھا لیں، اس کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد آپ نے کوشش یہ کرنی ہے ان دا بگننگ آف دا ویک کہ آپ کسی بھی قسم کا گیمبل نہ کریں. اور ہوتا ہے نا کہ ذرا سا بھی قانون توڑیں گے، لال بتی کراس کریں گے تو چالان ہو جائے گا. اتنا سا بھی جھوٹ، اتنا سا بھی جو قانون آپ نے لیفٹ رائٹ کیا ہوگا وہاں پر آپ کی پکڑ ہو جائے گی. آپ کا اس ہفتے کی جو آپ کی پازیٹیو انرجی ہے وہ ہے لو، دوستی، کوآپریشن. قدرت آپ کو یہ چیزیں وافر مقدار میں دے گی. آپ کی نیگیٹو انرجی آستین کے سانپ، بہت سارے آستین کے سانپ ہیں، ان کے حملوں سے ہوشیار رہیے گا. وہ آپ کو پتہ بھی ہوگا یا نہیں بھی پتہ ہوگا تو اچھا آپ کے نالج میں اضافہ ہو جائے گا کہ کون آپ کے آستین کا سانپ تھا. لو وائب پازیٹیو ہے، اور لو وائب میں آپ کو ایسے لوگ مل سکتے ہیں، ایسی محبت مل سکتی، بے لوز پرخلوص دوست جن کا آپ سے کوئی وہ نہیں ہوتا، جسٹ انکنڈیشنل لو. اس طرح کے آپ کی لو وائب ہے. آپ کا جو لاکی نمبر ہے وہ ہے 91. 91 کہتا ہے راضی بر رضا رہنے کی کوشش کریں، جو جیسے ہے اسے ویسے ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کریں. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی سٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے پیریڈاٹ. پیریڈاٹ، دس از پیریڈاٹ، یہ ہلکے سے آلیو کلر کا پتھر ہوتا ہے. آپ کا جو لاکی چارم ہے، آپ کو ایک ایسا لاکی چارم چاہیے جو آپ کو اس ہفتے نامعلوم کا جسے خوف ہوتا ہے، فیئر آف اینی تھنگ انوانٹیڈ، اسے نامعلوم کا سا خوف ہوتا ہے، اس سے آپ کو چاہیے کہ آپ کو اس سے، اگر ہم فیئر جو ہوتے ہیں نا اندر کے جو خوف ہوتے ہیں اس سے نکلنے کے لیے جو ڈیمن جو لاکی چارم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک امیج آف اے ٹری، اسٹرانگ بگ ٹری، اور اگر اس پہ جامنی پھول لگے ہوں تو دیٹ ول بی یور بیسٹ لاکی چارم. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اپنے رب سے اس یقین سے مانگو کہ جو مانگا ہے وہ ضرور ملے گا، اور اس کی مخلوق پر مہربانی کرو. دوستو یہ تھا اس ہفتے کا حال صحت زندگی. تو پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.